السلام علیکم گائز، ایجوکیشن ان کراچی کے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ ٹیسٹ سے پہلے میں نے این ای ڈی یونیورسٹی کے ایڈمیشن کی ساری ڈیٹیلز اور پروسیجر کی ویڈیوز اپلوڈ کی تھی۔ ابھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیسٹ کے بعد کیا پروسیجر ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم این ای ڈی کے سیکنڈ ٹیسٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ این ای ڈی سیکنڈ ٹیسٹ، این ای ڈی یونیورسٹی اس بار 2 ٹیسٹ لے رہی ہے، جس کی رجسٹریشن 14 سپٹمبر سے شروع ہوگی اور لاسٹ ڈیٹ 24 سپٹمبر ہوگی۔ اس ٹیسٹ میں کون کون اپلائی کر سکتا ہے؟ ہر وہ طالب علم جس نے پہلا ٹیسٹ دیا ہو اور اپنے رزلٹ سے خوش نہ ہو، وہ سیکنڈ ٹیسٹ میں اپلائی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ طالب علم جس نے پہلا ٹیسٹ دیا ہو اور فیل ہو گیا ہو اس میں، وہ بھی سیکنڈ ٹیسٹ دے سکتا ہے۔ جو طالب علم دونوں ٹیسٹ پاس کرتا ہے تو اس کے میرٹ میں اس ٹیسٹ کا سکور کنسیڈر کیا جائے گا جو زیادہ ہو۔ فار ایگزامپل، اگر کسی طالب علم نے فرسٹ ٹیسٹ میں 60 مارکس لیے ہیں اور سیکنڈ ٹیسٹ میں وہ 80 مارکس لیتا ہے، تو جو میرٹ بنے گا وہ اس کا سیکنڈ ٹیسٹ کے مارکس سے بنے گا، فرسٹ ٹیسٹ کے مارکس اس کے کینسل ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی طالب علم سیکنڈ ٹیسٹ میں 60 مارکس لیتا ہے اور فرسٹ ٹیسٹ میں 80 مارکس لیتا ہے، تو میرٹ میں اس کے 80 مارکس کنسیڈر کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ٹیسٹ وہ بچے بھی دے سکتے ہیں جنہوں نے پہلے فارم جمع نہیں کرایا تھا۔ پوائنٹ نمبر 3، وہ طلباء جنہوں نے پہلے صرف میرٹ میں اپلائی کیا تھا اور سیلف فائنینس میں اپلائی نہیں کیا تھا، وہ اگر ابھی سیلف فائنینس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ 25 سپٹمبر کو لیا جائے گا۔ تو یہ تھی سیکنڈ ٹیسٹ کی ڈیٹیلز۔ اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ٹیسٹ کے بعد کے پروسیجر کے بارے میں۔ یہ ایڈمیشن شیڈول ہے۔ انٹری ٹیسٹ جو کہ ڈیفرنٹ ڈیٹس پہ ہو گیا ہے۔ حافظ قرآن ٹیسٹ، اس کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے اور این ای ڈی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ ایچ ایس سی مارچ سبمیشن ڈیٹ 4 اکتوبر سے پہلے آپ کو اپنی آئی ڈی میں ایچ ایس سی مارکس ڈالنے پڑیں گے۔ اس کے لیے آپ اپنی آئی ڈی کھولیں گے جہاں پہ آپ نے فارم بھرا تھا، اس میں جہاں ہم نے ایچ ایس سی مارکس کا کالم چھوڑا تھا اس میں آپ ایچ ایس سی مارکس ڈالیں گے۔ اگر 4 اکتوبر سے پہلے رزلٹ نہیں آتا ہے تو یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی جائے گی۔ اس کے بعد میرٹ لسٹ 7 اکتوبر کو لگے گی۔ 4 ستمبر کو پھر اورینٹیشن ڈے ہوگا اور 5 ستمبر سے کلاسز شروع ہوگی۔ 7 اکتوبر کو جو میرٹ لسٹ آئے گی وہ اس فارمولے کے حساب سے آئے گی۔ یہ میں پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں۔ 50% مارکس ایچ ایس سی یا او لیول سے لیے جائیں گے اور 50% مارکس انٹری ٹیسٹ سے۔ اس ویڈیو میں نے ایگزامپلس بھی بتائے ہوئے اور فارمولا بھی بتایا ہوا ہے۔ 7 اکتوبر کو جو میرٹ لسٹ آئے گی اس میں آپ کا میرٹ نمبر دیا ہوگا۔ اس میرٹ نمبر کے حساب سے آپ کو انٹرویو کے لیے جانا پڑے گا۔ یہ انٹرویو کا شیڈول ہے۔ یہ حیدرآباد، میرپور خاص سکر اور لاڑکانہ بورڈ کے لیے ہے۔ ان کے انٹرویوز ہوں گے 11 اکتوبر کو۔ اسی طرح یہ ریزرو سیٹس این ای ڈی ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ، یہ فیڈرل آغا خان اور ادر بورڈز کے لیے ہے۔ یہ اے لیول والوں کے لیے ہے اور یہ اسپانسر سیٹس کے لیے۔ یہ پھر کراچی بورڈ والوں کے لیے ہے۔ کراچی بورڈ والوں کے انٹرویوز 14 اکتوبر سے شروع ہوں گے۔
1 سے 250 والے 14 اکتوبر کو جائیں گے. یہاں پہ ٹائمنگ بھی مینشن ہے. 1 سے 50 میرٹ نمبر والے 9 بجے جائیں گے. 51 سے 100 والے 10:30 بجے جائیں گے. اسی طرح یہ سب دیا ہوا ہے. اور یہ سیکنڈ لسٹ کی ڈیٹ سے. اگر فرسٹ لسٹ میں کچھ سیٹس بچتی ہے تو پھر سیکنڈ لسٹ لگتی ہے جن میں مزید بچوں کو بلایا جاتا ہے. آغا خان اور ادر بورڈز والوں کی سیکنڈ لسٹ 22 اکتوبر کو لگے گی. اسی طرح حیدرآباد میرپور خاص چکر لاڑکانہ نواب شاہ اور سپانسرز والوں کی 22 کو. آغا خان اور ادر بورڈز والوں کی تھرڈ لسٹ 28 اکتوبر کو لگے گی. اسی طرح انٹیریئر کے جو بورڈز اور سپانسر سیٹس کی 28 اکتوبر کو تھرڈ لسٹ لگے گی. کراچی بورڈ والوں کی سیکنڈ لسٹ 26 اکتوبر کو لگے گی اور تھرڈ لسٹ 29 اکتوبر کو لگے گی. اس کے باوجود اگر سیٹس بچتی ہے تو پھر اور لسٹ بھی لگتی ہے. انٹرویو والے دن آپ کو یہ چیزیں لے جانی پڑے گی. اپلیکیشن فارم، جو فارم آپ نے آن لائن جمع کرایا ہے اس کا آپ پرنٹ نکالیں گے. SSC سرٹیفکیٹ اور مارک شیٹ کی فوٹو کاپی. HSC مارک شیٹ اوریجنل 2 فوٹو کاپیز کے ساتھ. IBCC ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ، یہ صرف فورن ایگزامینیشن والوں کے لیے ہے جیسے OA لیول والے ہوگے. ڈومیسائل اوریجنل اور 2 فوٹو کاپیز. ایفیڈیوٹ اوریجنل، CNIC اور بے فارم کی 2 فوٹو کاپیز. HSC مارک شیٹ، ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ اور ڈومیسائل یونیورسٹی والے اپنے پاس رکھیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو حافظ قرآن کی سند بھی لے جانی پڑے گی. اور مائگریشن سرٹیفکیٹ ان بچوں کے لیے جنہوں نے کراچی بورڈ سے باہر انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہے. میڈیکل فٹنس ٹیسٹ کے لیے آپ کو یہ چیزیں لے جانی پڑے گی. چیسٹ ایکس رے، 2 پاسپورٹ سائز فوٹوگرافز اور میٹرک سرٹیفکیٹ کی اٹیسٹڈ فوٹو کاپی. اس کے علاوہ آپ کو یہ فیس کیش یا پے آرڈر میں لے جانا پڑے گا. 66,000 تمام انجینئرنگ پروگرامز کے لیے اور BS CSIT کے لیے. آرکیٹیکچر کے لیے 67,500 تمام BS پروگرامز ایکسیپٹ CSIT اور انڈسٹریل کیمسٹری کے 66,000 اور BS انڈسٹریل کیمسٹری کے 67,000. اس فیس میں ایڈمیشن فیس اور سیمسٹر فیس سب کچھ انکلوڈ ہے اور یہ تر کیمپس کی فیس ہے. کافی بچوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ انٹرویو میں کیا کیا پوچھا جاتا ہے. تو انٹرویو میں کچھ خاص پوچھا نہیں جاتا ہے، بس آپ سے فیلڈ کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر آپ اس فیلڈ کے لیے ایلیجیبل ہوں گے اور اس فیلڈ کے لیے آپ کا میرٹ نمبر بن رہا ہوگا. ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں نے پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں سمجھائی تھی اور لسٹ بھی اس میں دے دی تھی کہ کون سے گروپ والے اور کتنی پرسنٹیج والے کون سی فیلڈز کے لیے ایلیجیبل ہے. بس انٹرویو میں اور کچھ خاص نہیں ہوتا ہے، ڈاکومنٹس لیتے اور فیلڈ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. تو یہ تھا NED ٹیسٹ کے بعد کا فردر پروسیجر. اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.